فرشتے ہمارے اوپر بچھو اور پگھلے ہوئے جو ہے شیشوں کو پیدا کر اپنے ہمارے کانوں میں اور منہ میں نہیں ڈالا کرتا۔ بخاری کی حدیث ہے، سنیے آپ، بخاری کی حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو دنیا کے اندر ناچ گانے میں مبتلا رہے گا، مشغول رہے گا، گانوں کو سنے گا، لطف لے گا، مزہ لے گا، کل میدان محشر میں قبر کے دوران میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی شیشے کو پگھلا کر اس کے کان کے اندر ڈالے گا۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو کیا ہے، کیا ہم کو کیا آپ بتائیے اپنے کان کے اندر جو ہے کہ شیشے پگھلا کر ڈالنا۔ آج کل گانے بجاتے ہیں، جو نہیں چاہتا ہے گانا سنا وہ اس کے کانوں میں بھی آواز جایا کرتی ہے۔ مسجد کے امام تو گانا نہیں سنتے نا بھائی، مسجد تو گانا نہیں سنتی نا، لیکن پھر بھی لاؤڈ اسپیکر میں گانا بجا کر ہم جو ہے کہ مسجدوں کو بھی سناتے ہیں، جو نہیں سننے والا اس کو بھی سنایا کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں ہمارا نوجوانوں کا بھی وہی حال ہے، کال اور ٹون پہ وہی حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، گانا لگا کے رکھے، ادھر سے جو ہے کال کرے نا، فون کرے گی، بات ہوگی، ادھر سے آواز آتی ہے گانوں کی، میرے محبوب پہ نام۔ ایسا ہے بھائی ہمارے جو ہے معاشرے، قیامت ہوگی انشاءاللہ، قیامت ہوگی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ، ہر ایک بات کی قیامت ہوگی، لیکن جو بات حقیقت ہے اسی آپ سمجھے، جو یہ رہی اصلاح کی باتیں آپ سمجھ جائیں گے، آپ سدھریں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہم کو تو نہیں ملے گا بھائی، آپ آج سے گناہ چھوڑ دیں گے تو ثواب مجھے نہیں ملے گا، آپ ہی کو ملے گا۔ جو ہے کہ آپ گناہوں سے باز رہیں گے، دین اسلام پر عمل کرتے رہیں گے تو جنت میں آپ جائیں گے، آپ کی بدولت میں نہیں جا سکتا، میرے اعمال میرے ساتھ ہے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن دیکھیں نا میرا رویہ کیا ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا ہوں بھائی کہ آپ گانا بجانا چھوڑ دیں اور آپ نماز پڑھنا شروع کریں۔ اے بچہ میرے رویے نہیں، کیوں بھائی، بس میرا ایمان ہے، میرا اعمال میرے ساتھ اور آپ کا اعمال آپ کے ساتھ، بس بات کریں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہر ایک انسان جو ہے کہ نالج رکھتا ہے، ایلیجبلٹی رکھتا ہے اتنا سوچنے اور سمجھنے کا۔ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سب سمجھدار ہیں، نہ سمجھو کو سمجھائی جاتی ہے، بچوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، لیکن جو ہے سوچنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال جو شادی کی محفل ہے، جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، شادی کرو، عورتوں میں جو تمہیں پسند ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ٹائم زیادہ تو آپ لوگ اشارہ کر دے بھائی، زیادہ دیر بولنے کی عادت میری نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا وہ مجھ سے ہے اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اب دیکھیں پوائنٹ کی بات، مدعے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے کے اندر بچے کو معلوم ہے کہ شادی ہوتی ہے نا بھائی، بچے کو معلوم ہے نا، نوجوانوں کو بھی معلوم ہے کہ نکاح ہوتی ہے، وہ جو ہے کہ ہمارا معاشرہ جیسے چلتے آ رہا ہے تو کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور کیا غلط ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ بھائی جو ہے کہ ہمارے امام ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں کہ محفل ملاد کے بعد آرکیسٹرا ناچ گانے نہ کرو، کیونکہ جو ہے آج ہم کریں گے یہ تو غلط ہے کہ نہیں، غلط ہے نا، مذہب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، تو جو آج ہو کے ہم کریں گے کل ہو کے ہمارے بچے بھی یہی کام کریں گے، کیوں کریں گے، تو وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ جو ہے کچھ روز پہلے ایک شخص کا جو ہے کہ نکاح ہوا تو مہندی لگانا کیا ہے، ہاتھوں میں مہندی لگانا مردوں کو کیا ہے معلوم، حرام ہے لگانا، زینت اختیار کرنا مرد کو حرام ہے، جس عورتوں کو شبہات آنے لگی، میں دیکھا اس کا ہاتھ تو کہنے لگا کہ حرام کا ساتھ میں لے کر کرے، وہ کہنے لگا میرے گھر میں 50 یا 60 لوگوں کے جو ہے درمیان مہندی لگائی گئی، کسی نے منع نہیں کیا، میں جو ہے سر پکڑا، ماتھے پیٹا اور کہنے لگا اللہ اللہ، وہاں کوئی ایمان والا ہوتا، کوئی دیندار ہوتا، مذہب اسلام کی باتوں کو جاننے والا ہوتا تو ضرور سامنے لوگوں کے سامنے بول دیتے یہ بات حرام ہے، لیکن وہ شخص کہنے لگا اتنے لوگ جو ہے نہیں بولا، کسی نے بھی نہیں روکا، کسی نے نہیں ٹوکا، تو میں من میں یہی بات میں سوچ کر بولا کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سمجھے، لیکن آج کل پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت، ہمارے علماء ہی اتنی ہی زیادہ بتا دیتے ہیں کہ پڑھنے کی اور اس کو جاننے کی کوئی ضرورت، مطلب عام
عام طور پر یہ نوجوانوں کو اور جو ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بچوں کو تو جانا چاہیے طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم دین حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے بہن تو کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو معلوم ہے بخوبی نکاح کرنا نبی کی سنت ہے نکاح ہوتی ہے جو ہے کہ لڑکا جوان ہوا نوجوان ہوا لڑکی جوان ہوئی بالغ ہو گئی بڑی ہو گئی ہمارا معاشرہ جو ہے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا لڑکا نوجوان ہو چکا ہے تمہاری لڑکی جوان ہو چکی ہے رشتے کر دو شادی کر دو ہمارے گھر والے بھی کہنے لگتے ہیں تمہارا بیٹا بیٹی بڑا ہو گیا ہے شادی کر دو ہمارے رشتے دار اہل و اقارب دوست و اقارب کہنے لگتے بڑا ہو گیا نوجوان ہو گیا ہے عمر ہو گئی نکاح کر دو شادی کر دو اللہ اس بات یہ بات سب کو یاد رہتی ہے لیکن نبی کے حدیث سنیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد جب تمہاری بیٹا بیٹی جو ہے 8 سال کے ہو جاوے تو اسے نماز کی اطلاع دینے لگو نماز اسے پڑھواؤ جب 10 سال کا ہو جاوے تو اسے پیٹ کر نماز پڑھواؤ اللہ یہ نبی کی حدیث ہے یہ ہمیشہ سے حسن ہے اور ہمیشہ کے لیے حسن رہے گی یہ حدیث صحیح رہے گی اور ہمارے علماء بھی بیان کیا کرتے ہیں نماز پڑھنا اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو نماز کی ادائیگی کرو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض کیا گیا تو جو ہے کہ جو بالغ ہے ان پر بھی نماز فرض کیا گیا تو یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے کے لوگ نے یہ نہیں بتایا کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے ہمارے دوستوں اقارب اہل و اقارب نے نہیں بتایا کہ نماز پڑھنا فرض ہے تم نماز پڑھو لیکن شادی کی بات آئی تو سب نے انگلی اٹھا دیا سب نے آواز لگانا شروع کر دی سب نے ندا دی سب نے آواز لگائی صدائیں دی کہ جو ہے کہ شادی کر لو اللہ ہمارا معاشرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی چکا ہے سب سے پہلے نکاح کرنا معلوم ہے سنت ہے فرض بھی فرض جو ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہوتا کچھ عرصے کے بعد نکاح فرض ہوتا ہے اچھی لیکن سب سے پہلے حقیقی طور پہ جو فرائض تھے اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے آج کل جو ہے کہ کچھ خاص باتیں کو چھوڑ کر کچھ لازمی اور ضروری باتیں ہمارے معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو مت بلانا مطلب ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ ہم سے بھی کہا کرتے ہیں تو وہ فلاں شخص خالی سمجھانے کی بات کرتا ہے جس موضوع کو ہے موضوع کے لیے سمجھانے کی بات کرتا ہے لیکن آج ضروری کیا ہے ضرورت کس چیز کی سمجھیے آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت سنبھلنے کی ضرورت ہے آج کل دیکھیے مسلمانوں کو جن تباہ و برباد کیا یہی وجہ ہے جب ہم شادیوں میں جو ہے کمر کو ہلائیں گے نا ناچ گانے کریں گے تو جو ہے اس سے ہمارا معاشرہ نہیں سدھرے گا اس سے مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ بربادی کے منزل کی طرف چلتے جائیں گے سمجھے نا بہرحال درود پاک پڑھے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سدھر جائیں گے جو امام صاحب جتنی بھی باتیں بتائیں ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر 10 بات بتائی 10 بات میں آپ نے کتنی باتیں سنی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کوئی بات سنے ہوں گے اور جو بات سنے ہوں گے اور اس بات پہ آپ ادھاری نہ دیے ہوں گے تو جو ہے ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ آپ میرا ڈرا پکڑیں کیونکہ یہ بات حقیقت تھی یہ بات کڑوی تھی بہن جو ہے شادی کے موضوع سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر شادیوں کے زمانے میں کیا ہوتا ہے 10 دن 15 دن سے ہمارے گھروں میں ناچ گانے اور ہماری ماں بہنیں آ کر گیت گانے لگتے ہیں ان سے کہوں نا کہ میری ماں تم جو ہے کہ دوسرا کلمہ سنا دو تو وہ کہیں گے ارے بابو اپنے بچپن کی عادت میں پڑھائی کے زمانے میں بکری چرانے جاتی تھی میرے ماں باپ پڑھا نہ سکی اس لیے نہیں آتی اللہ اکبر ماں باپ کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کو علم دین عطا کر سکے لیکن 40-50 سال کا زمانہ گزرا آپ کو دوسرا تیسرا کلمہ نہیں یاد ہوا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوا لیکن کہ ہر ایک قسم کے گانے کون سکھا دیا آپ کو تو جواب آئے گا نا معلوم نہیں آنسر ملے گا کیا ملے گا موبائل سے یار موبائل میں تو قرآن بھی پائے جاتے ہیں موبائل میں قرآن بھی پائے جاتے ہیں اپلیکیشن ہے سافٹ ویئر ہے موبائل کے اندر
यूट्यूब पर कलमे भी मिला करती, सूरत भी मिला करती, तकरीरें भी मिला करती, नात भी मिला करती। तो हमें नात क्यों नहीं आती, तकरीरें क्यों नहीं आती? जो है आजकल जिस बात को सामने रखेंगे ना, वही बात हमारे दिमाग के अंदर आ गया। हमारे मुआशरे में अपने बच्चों को, औलादों को मोबाइल दे दिया करते। हमारे मुआशरे का सबसे ज्यादा अगर बिगड़ा हुआ कोई जो है कि अफराद है ना, तो हमारे नौजवान। बेटा बेटी बिगड़ जाए ना तो लोग जो है कि इमामों के पास दौड़ने लगते हैं कि दुआ करते हमारा बेटा बिगड़ चुका है, कोई तावीज़ बना दे, अपने बेटे को अपने वश में कर ले, काम ना करना। छूटे साढ़े की तरह खुद ने हमने छोड़ रखा है। आपको मालूम है जब पौधा छोटा होना तभी उसमें जो है कि कोई जो है लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि उसकी डाली इधर उधर मुड़ ना जाए, वो बल्कि वो पेड़ दरख्त सीधा रहे। अगर वही 10 साल के बाद कहेंगे ये डाली सीधी कर दे, कोई कर सकता है? भाई बताएं आप, कोई कर सकता है तो आए करके दिखाओ। नहीं हो सकता, क्यों? वो टूट जाएगा, उसका तन, उसका बदन मोटा हो चुका है पेड़ का, दरख्त का, तो इसलिए नहीं हो सकता है। वैसे जब बचपने की आलम में हमने अपने जो है अपनी औलादों को नहीं सुधारने की कोशिश की है, तो किस आस पे लगा के रखे हैं कि बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा? नहीं सुधर सकता। इसलिए हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, हमारी गलती से। लोग कहते हैं ना कि माँ बाप की गलती नहीं है, ये तो हमारे मुआशरे की गलती है। गांव मोहल्ले में घूमने लगा, बिगड़ गया कि माँ बाप की गलती। 100% माँ बाप के ऊपर डिपेंड जाता है कि बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं। तो ऐसा जो है हमारा मुआशरा हो चुका। तो हमारे शादियों में क्या होता है, नाच गाने 10 दिन से होने लगते हैं हमारे घरों के अंदर। तो जो है जिस घर के अंदर हदीस में आता है और वह बयान करते हैं, जिस घर के अंदर नाच गाने होना, गाने बजाने, तो उस घर से रहमत के फरिश्ते भाग जाते। अल्लाह तबारक व तआला के नजर करम जो होता है, करम की नजर अल्लाह तबारक व तआला की उस घर के ऊपर नहीं होती। जो आप लाखों में कमाएं, पैसा दिखेगा, क्या कर रहे हैं दिखेगा, लेकिन बरकत नहीं होगी। उस घर से अपना सुकून, चैन सुकून, सलामती सब भाग जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो है कि क्या, इसका बेनिफिट क्या मिलता है? गाना कराएंगे, गाना बजाएंगे तो बेनिफिट क्या मिला भाई? घर से रहमत भाग गई, रहमत के फरिश्ते भाग गए, रहमत